اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں انگنت لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تو نام سے بھی واقف نہ ہوں گے، اور کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بھی معلومات مکمل نہ ہو؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں اور آپ نہ بتا سکیں، تو کیا آپ شرم سے پانی پانی نہیں ہو جائیں گے؟ اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ کو اولاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل ہوں، تاکہ ایسا وقت آنے پر آپ مکمل اعتماد کے ساتھ مخاطب کو جواب دے سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اولاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ متفقن علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 6 ہے: ابراہیم، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن معروف سیرت نگار ابن اسحاق نے 2 اور صاحبزادوں کا بھی نام لیا: طاہر اور طیب۔ ایک قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے، انہیں طیب اور طاہر کا نام دیا گیا۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ طیب اور طاہر عبداللہ کے علاوہ تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے مطیب اور مطہر نامی 2 بیٹوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال اس بارے میں تمام اقوال کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 11 ہے، جس میں سے 7 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادیوں کی تعداد میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ تمام صاحبزادیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت سے بھی مشرف ہوئیں۔ البتہ صاحبزادوں کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مجموعی تعداد 7 تک پہنچتی ہے، جن میں سے قاسم اور ابراہیم پر تمام راویوں کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ ہم صرف انہی کے حالات بیان کرتے ہیں۔ جن میں سے قاسم اور ابراہیم پر تمام راویوں کا اتفاق پایا جاتا ہے، ہم صرف انہی کے حالات بیان کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، لہٰذا ہم انہی کے حال احوال اور واقعات سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ ان کے بطن سے سب سے پہلے آپ کے ہاں قاسم پیدا ہوئے، جو نبوت سے 11 برس پہلے پیدا ہوئے۔ انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت قاسم تھی۔ آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی عموماً آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے ابو القاسم کہہ کر آواز دی۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا، میں اس نام کے کسی اور شخص کو پکار رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ابو القاسم کنیت نہ رکھے۔ قاسم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ 2 سال زندہ رہے، ایک قول کے مطابق 1.5 سال اور ایک قول کے مطابق اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا۔ جس طرح یہ آپ کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہوئے، اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا، یعنی اعلان نبوت سے 9 سال قبل وفات پائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ صرف ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہوا۔ ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں آپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو 9 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، جنہیں اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور تحفہ خاص بھیجا تھا۔ ولادت کی اطلاع آپ کے آزاد کردہ غلام ابو رافع نے دی، جسے آپ نے خوشی میں ایک غلام عطا کیا۔ 7ویں دن عقیقہ ہوا۔ آپ نے سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی
اور بچے کا نام اپنے جد اعلیٰ کے نام پر ابراہیم رکھا۔ دودھ پلانے کے لیے تمام انصار نے خواہش ظاہر کی، لیکن آپ نے ام سیف کے حوالے کیا اور اس کے معاوضے میں کھجور کے چند درخت دیے۔ ام سیف مدینے سے کچھ فاصلے پر رہتی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرط محبت سے وہاں جاتے، ابراہیم کو گود میں لیتے، چومتے، پیار کرتے۔ ام سیف کے خاوند لوہار تھے، اس لیے گھر دھوئیں سے بھرا رہتا، لیکن آپ باوجود نظافات تباہ گوارا فرماتے۔ ابراہیم نے ام سیف ہی کے گھر 29 شوال 10 ہجری کو 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم کے بیمار ہونے کی خبر ہوئی تو آپ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تشریف لائے۔ نزع کی حالت تھی، گود میں اٹھا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ حالت؟ آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لخت جگر ابراہیم کی وفات کا بے حد صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر آپ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ فرمایا، آنکھوں میں آنسو ہے اور دل میں غم، اس کے باوجود ہم زبان سے وہی کلمات ادا کریں گے جن سے ہمارا رب راضی ہو۔ نیز آپ نے فرمایا، بے شک ابراہیم کے لیے جنت میں 2 دودھ پلانے والیاں ہیں جو اس کی رضاعت مکمل کریں گی۔ اہل عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مر جاتا ہے تو سورج اور چاند میں گہن لگ جاتا ہے۔ اتفاق سے جس روز ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی، سورج میں گہن لگ گیا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ ان کی موت کا اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کی موت یا پیدائش کی وجہ سے ان میں گہن نہیں لگتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر ابراہیم کی خود نماز جنازہ پڑھائی اور عثمان بن معظوم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے متصل دفن کیا۔ قبر میں فضل بن عباس اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتارا۔ آپ قبر کے کنارے پر کھڑے تھے۔